تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ ایک ذرا سا دل ہی تو ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ سلام، نمستے، آداب اور ست شری اکال پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کریں گے کچھ دل کی باتیں اور میں شیئر کروں گی میری آج کی روٹین۔ بہت دن ہو گئے کہ میں نے کوئی پاکستانی کھانا نہیں کھایا۔ تو کل چونکہ میں گروسریز لینے گئی تھی تو مجھے بہت خواہش تھی کہ میں پاکستانی اسٹائل میں کھانا بناؤں اور اپنے طریقے سے کھانا بناؤں، اور ظاہری بات ہے اپنے ٹیسٹ اور اپنے مسالے استعمال کرتے ہوئے اپنا کھانا بناؤں۔ تو میں 3 ہفتے میں رہی سین انٹینیو میں، 3 سے ذرا کچھ زیادہ۔ تو ظاہری بات ہے وہاں پہ میرے پاس کوئی اسپائسز نہیں تھے، اور مجھے نہیں پتہ، میں نے وہاں پہ کوئی انڈین اسٹور بھی نہیں دیکھا، اور اتنا میں گھومی بھی نہیں، میں نے کوئی اتنا خاص ایکسپلور نہیں کیا۔ یار بندہ مطلب ہر وقت اسٹڈیز کے حوالے سے ہی جگہوں کو وزٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کے دماغ میں بس وہی ہوتا ہے۔ اچھا، میری انٹرنشپ تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں ایکسپلور کروں سٹی کو، اور میں وہاں پہ کی چیزیں دیکھوں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ دیکھوں۔ جیسے ہم لوگ ریور واک پہ گئے تو لوگ اتنی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کی ڈریسنگ اتنی اچھی تھی، مطلب فل ویکیشن والی وائب تھی وہاں پہ۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے کہا یار میں تو ساری یونیورسٹی کی ٹی شرٹس لائی ہوں، اور میرے پاس تو کچھ بھی میں ایسا نہیں لائی ہوں۔ تو میرے خیال سے مڈل کلاس لوگوں کی زندگی بس ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت کام کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، پڑھائی میں تو پھر پڑھائی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہم کبھی بھی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک آنیسٹ اپنا ریویو دے رہی ہوں کہ ایون اگر آپ کسی ایسی ٹورسٹ پلیس پہ بھی چلے جاؤ تو آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ گلٹ رہتا ہے کہ مجھے اس وقت پڑھائی کرنی چاہیے اور میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں۔ تو میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے۔ اب جب میں سین انٹینیو سے واپس آ گئی تھی، اور میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جب میں رہ رہی تھی 3 دن، تو تب میں ریلیکس کر رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر بھی مجھے لگاتار وہ تھاٹ پریشان کر رہی تھی کہ تمہیں کچھ پڑھنا چاہیے، تم پڑھ نہیں رہی ہو، کچھ مسنگ ہے۔ تو میں نے کہا انف، بس ہو جاؤ۔ میں ابھی وہاں سے آئی ہوں، اور وہاں پہ بھی انٹرنشپ تھی یار، 9 to 5 بندہ کام ہی کر رہا ہوتا تھا، اور اتنی اسٹرگل تھی کہ بندہ واپس گھر آنا تو روز آنا میرا ایک طرف کا $10 لگ رہا تھا، تو $10 جانے کا اور $10 آنے کا، تو وہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ تھا۔ اب اس میں کہیں گھومنے پھرنے کی بھی خواہش رکھوں تو ہاں بہت زیادہ ہو جانا تھا۔ تو بس میں نے کہا یار بس ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے پاکستانی کھانا بنانا ہے، تو کل میں گئی اپنے لیے جو ہے گروسریز لے کے آئی، اور ٹماٹر اور دھنیے کے بنا تو آپ کا پاکستانی کھانا بنتا نہیں ہے، اور ہری پیاز کے بنا بھی پاکستانی کھانا نہیں بنتا۔ تو مجھے یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے تھے، اور اسپائسز میرے پاس آلریڈی تھے۔ ابھی جو میں نے اس میں اپنے کھانے میں جو میں نے اسپائسز ڈالے ہیں وہ میں نے پاکستان سے لائے تھے، تو میں نے کہا چلو یار آئی ہیو اوتھینٹک اسپائسز، لیکن جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہم لا دیتے ہیں۔ تو میں نے ذرا آج اپنے آپ کو کہا کہ چلو میں تھوڑا سا خوش اپنے آپ کو کرتی ہوں، تو میں نے یہ نیل پینٹ لگا لیا، اور اس کو اچھے سے میں نے خشک کرنے کے بعد ہی کوکنگ کی ہے، لیکن یہ تھوڑی اچھی فیلنگ دیتا ہے یار نیل پینٹ۔ اور میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ لپسٹک لگاتے ہیں تو ان کا موڈ اپلفٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو میں نیل پینٹ لگا لیتی ہوں، باقی سب کچھ چھوڑو۔ باقی میں نے اپنے یہ رات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو اسی میں ہی ہم لوگ کر لیتے ہیں کوکنگ کی تیاری۔ تو میں نے چائے پی، چائے کے بعد میں نے یہ نیل پینٹ لگایا، اور مین وائل یہ میری کٹو کبھی میرے پاس آ جاتی، کبھی یہ ونڈو پہ چلی جاتی۔ ونڈو پہ یہ اس لیے جا رہی تھی کیونکہ مکھی تھی، اور مکھی تو جاتی ہے ونڈو پہ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ میرا ایگزٹ ہے، لیکن وہ تو شیشہ لگا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو کٹو نے کہا مجھے مکھی پکڑنی ہے، لیکن مکھی نے کہا میرے پاس تو پنکھ ہے، تو مکھی اڑ جا رہی تھی اور بلی کے پاس پنکھ نہیں تھے تو اس کا کوئی شکار نہیں بن پایا۔ پھر یہ سیڈ ہو کے میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ پھر میں آ گئی کچن میں نے کہا یار جو صاف ڈشز ہیں جو ڈش واشر میں دھوئی تھیں ان کو پہلے ٹھکانے لگاتے ہیں، پھر جو گندی ڈشز ہیں ان کو ڈالنے لگ جاتے ہیں ڈش واشر میں، کیونکہ بگز یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ فوراً ڈشز کو اپنے ٹھکانے پہ لگاؤ۔
اور یہ میں کوکنگ کروں گی، آپ لوگ اس کو دیکھتے رہیے گا، اور ساتھ ہی میں آج میں ایک دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری 2-3 دن پہلے میری خالہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور میری خالہ نے کہا کہ تم بہت چینج ہو گئی ہو، تم جیسے پاکستان میں تھی نا تم اب ویسی نہیں ہو، تمہاری باتیں بہت چینج ہو گئی ہیں، تمہاری باتیں بہت میچور ساؤنڈ کرتی ہیں۔ تو مطلب وہ اب جب بھی بات ہوتی ہے وہ مجھے ہمیشہ یہ بولتی ہے کہ کنزا تم بہت چینج ہو گئی ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارا ایگو کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یا ہم ایک ریئلسٹک قسم کے ہم بن جاتے ہیں کہ جو فضول اور بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم اپنا دل اور اپنا دماغ نہیں لگانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر خالہ سے شیئر کیا، میں نے کہا میں ابھی سے میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ میں چینج ہو گئی ہوں یا میں رشتوں کی قدر کرنے لگ گئی ہوں، یہ میرے ساتھ تب ہوا جب میں نے جاب کرنا شروع کیا۔ پڑھائی کے ٹائم میں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن جاب کے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی انسرٹینٹی اور ایک ریسٹ لیسنس اٹیچ تھی۔ تو مجھے یاد ہے جب میں نے کام کرنا شروع کیا، سب سے پہلے کون سی یونیورسٹی تھی، بیوٹمز میں، تو یار ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جانا، اور پھر وہاں پہ ایک تو گندی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں کوئی آفس نہیں دیا ہوا تھا، تو ہم لوگ ایسے ہی باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے، جو بھی وزٹنگ فیکلٹی تھی، تو میں وزٹنگ فیکلٹی تھی وہاں پہ 6 مہینے کے لیے، تو باہر کہیں پہ بھی انتظار کرو، کسی کا شیئرڈ آفس ہوتا تھا وہاں پہ جا کے بیٹھو پھر بھی برا لگتا تھا، لوگ کہتے تھے، لڑکیاں کہتی تھیں کہ آ کے بیٹھ جاؤ ادھر، لیکن پھر بھی ذرا سا عجیب لگتا تھا کہ وہ ان کا پرسنل آفس ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو وہ ایک عجیب سی میرے اندر ریسٹلیسنس ہوتی تھی۔ شام کو بس کا انتظار کرنا، جب تک بس نہیں آتی تب تک آپ نہیں جا سکتے ہو، پھر لڑکیوں کو ہم انڈیپینڈنٹ ہونا ان کا پسند نہیں کرتے، گاڑی نہیں چلانی چاہیے تم کو، صحیح ہے۔ تو ابھی وہ بیوٹمز اتنا دور ہے سریاب روڈ سے کہ میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، بہت زیادہ دور ہے۔ تو وہ ایک عجیب سا میرا ایکسپیرینس تھا۔ صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ میں بس میں جاتی تھی، تو ہمارے ہاں جو بس آتی تھی وہ بہت ارلی آتی تھی، اور تب سے میں یہ غلط حرکتیں کر رہی ہوں، صبح اٹھ کے شاور لے کے گیلے بالوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا روڈ پہ، اور اتنی ٹھنڈ میں، اور پھر اسی سے چلے جانا یونیورسٹی، اور پھر سارا دن جو ہے وہ ٹھنڈ لیتے رہنا، اور پھر بیمار ہو جانا، اور پھر ٹیچنگ میں یا لیکچررشپ میں تو آپ کو بولنا پڑتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہاں سے بھی میری طبیعت خراب ہوتی، لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسٹ لیسنس والی فیلنگ ہے نا، وہیں سے میرے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر نمل میں وہ بھی ایک بیکاری ایکسپیرینس تھا، لیکن ان سب چیزوں کی اچھی بات یہ تھی کہ ان 2 یونیورسٹیز میں کام کرنے کی اچھی بات یہ تھی کہ میں شام کو دیری سے گھر آ جاتی تھی، لیکن جب میں نے سبی میں کام کرنا شروع کیا تو مطلب پورا ہفتہ آپ ٹاٹا بائے بائے گھر والوں کو بول دیتے ہو، اور وہ میرا اتنا پتہ نہیں کیوں اتنا عجیب سا میرا وہ وقت تھا کہ مجھے روزانہ رات کو امی کی انتہائی یاد آتی تھی۔ میں بچی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ اماں کی یاد آتی تھی، اور پھر مجھے یاد ہے میں رویا بھی کرتی تھی، پھر میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مطلب کل کو مجھے کچھ ہو جائے یا اماں کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو مطلب میں کتنا ریگریٹ کروں گی کہ میں پاکستان میں تھی اور میں پھر بھی اپنی امی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ پھر مجھے نائٹ میئرز آنا شروع ہو گئے، وہ ایک روٹین بن گئی کہ مجھے روز آنا نائٹ میئر کا آنا، کہ میری امی کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے یا مجھے کچھ ہو گیا ہے اور ہم لوگ بس دور جا رہے ہیں اور ابھی میں بس کبھی بھی اپنی امی سے نہیں مل پاؤں گی، ایسے والے گندے نائٹ میئر مجھے آتے تھے، اور روزانہ ان کا آنا۔ تو میں نے کہا یار، صبح پھر میں ڈر کے اٹھ جاتی، پھر میں کہتی اوہ شکر ہے یہ خواب تھا، لیکن روزانہ میں اس ڈرامہ کو گو تھرو کر رہی تھی، تو وہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں تھی۔ پھر وہاں پہ ایسا ہو گیا کہ میرے وہاں پہ کزن رہتے ہیں، تو ان کی عمر مجھ سے کافی بڑی ہے، لیکن وہ میرے کزن ہیں کیونکہ میرے بابا کی عمر کافی چھوٹی تھی اپنے سبلنگز میں سے، جو پہلے سبلنگ تھے ظاہری بات ہے ان کی پہلے شادی ہو گئی، تو ان کے بچے بھی پھر ہم لوگوں سے عمر میں کافی بڑے تھے، تو اب ان میں سے میرے ایک ہیں ابھی، تو ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، اور ہی از مائی بڈی،
تو دادا عبدالعی ان کا نام ہے. آئی کال ہم دادا عبدالعی, ان کا نک نیم ہے دادا. تو بٹ ہی از مائی کزن. تو پھر میں نے نا ان کو بلانا شروع کیا کہ پلیز آپ آؤ, ہم لوگ جائیں گے چائے پینے کے لیے, یا ہم لوگ جائیں گے سمبوسے کھانے کے لیے. ہمارے سبی میں ہندوؤں کا کھانا بہت اعلیٰ ملتا ہے, تو میں کہتی تھی چلو ہندوؤں کی چاٹ کھانے کے لیے چلیں گے. تو وہ پھر آتے تھے, مجھے پک کر لیتے تھے, چھوٹی سی ان کی گاڑی ہے, تو ہم لوگ چلے جاتے تھے. پھر وہ مجھے فرنٹ پہ, میں کہتی تھی میں فرنٹ پہ بیٹھوں گی بیکاز مجھے دیکھنا ہے, میں کیوں پیچھے بیٹھوں. وہ کہتے یہ معیار ہے, ادھر ایسا نہیں ہوتا, تم تو بادشاہ بندی ہو, ایسا نہیں ہوتا, پیچھے والی سیٹ میں بیٹھو. پھر میں کہتی تھی دادا یہ کرٹنز ہیں نا, بس یہ ان کو سائڈ پہ لگا دو, پلیز مجھے سامنے بٹھاؤ. پھر کہتا ہے یہ ہم لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اپنی عورتوں کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھائے. ابھی یہ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کا کسٹم تھا, مطلب پیچھے تو وہ ڈرائیور جب ہوتا ہے پھر عورت پیچھے بیٹھتی ہے نا, لیکن جب وہ اپنے ہی خاندان کے مرد کے ساتھ ہے تو پھر تو وہ فرنٹ پہ بیٹھے گی. لیکن وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے, وہ کہتے تھے پیچھے بیٹھو. پھر میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے, ابھی جو شہر ہے اس میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی. لیکن جیسے یہ شہر ختم ہو گیا نا, ہم لوگ لانگ ڈرائیو پہ بھی جاتے تھے, تو جیسے یہ شہر ختم ہو گیا نا تو پھر میں آگے آ کے بیٹھ جاؤں گی. پھر ہم لوگ ایسے اپنا معاہدہ کر لیتے تھے. تو وہ مجھے پک کرنے کے لیے آتے تھے. تو پھر ظاہری بات ہے, گاؤں میں ہمارے رشتہ داروں کا گھر ہے, تو کیونکہ میں سبی کی ہوں, تو پھر وہ مجھے وہاں پہ کھڑک لے کے جاتے تھے, پھر میں اسٹے کرتی تھی. پھر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا, جب مجھے ریئلائز ہوا کہ رشتہ دار کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں خونی رشتوں کی بات کر رہی ہوں. دادا عبدالعی میں مجھے اپنے بابا کی جھلک نظر آتی تھی, مجھے میرے بھائیوں کی جھلک نظر آتی تھی, ان کے بات کرنے کے طریقے میں, ان کی شکل میں, ان کے گھومنے کے طریقے میں, ہر چیز میں. پھر وہاں پہ جو لیڈیز تھیں وہاں پہ گاؤں میں, ان میں مجھے میری پھپھو کی شکل نظر آتی تھی. تو یہ ایک ڈسکنیکٹیوٹی کا جو دورانیہ تھا وہ بہت بڑا تھا. میں نے میٹرک کیا, ہم لوگ کوئٹہ شفٹ ہو گئے, اس کے بعد کبھی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی تو نہیں ہوئی ملاقات. تو اب مطلب اتنے ٹائم کے بعد میں ان کو دیکھ رہی تھی, اور ظاہری بات ہے اب میں بڑی ہو چکی ہوں, اب میرا دماغ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, اور وہ میں کنیکشنز بنا رہی تھی. میں ایک نوسٹیلجیا تھا وہاں پہ کہ میں نے پھپھو جو کہ اب حیات نہیں ہے, خدا انہیں جنت نصیب کرے, آمین. تو وہ پھپھو کی جھلک ان کی بیٹیوں سے آ رہی تھی, اور میرے جو دادا عبدالعی ان سے بابا کی جھلک آ رہی تھی. تو وہ میں نے کہا یار مطلب انسان کیا بیکار کی جھگڑوں میں, بیکار کی چیزوں میں اتنا اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے, اپنے رشتوں سے کاٹ دیا خود کو. پھر وہ ایک ریئلائزنگ پوائنٹ تھا, بہت شدت سے میرے کو وہ بات ہٹ کی کہ آپ کے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. میری وہیں گاؤں میں ہی میری ایک کزن ہے, انہوں نے ایک بار بولا تھا کہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت کشش ہوتی ہے. آپ کے جو خونی رشتے ہوتا ہے نا, تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کے پاس جانا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو وہ کہتی یہ خون کی کشش ہے, اس کو تم تو ابھی آئی ہو, یہ تم کو کہاں جانتے ہیں. لیکن بچے نا وہ گول دائرہ بنا کے میرے آس پاس بیٹھ جاتے تھے, اور میں گپ شپ ذرا لگاتی ہوں, میری نیچر ایسی ہے کہ میں باتوں کے لیے مجھے چھوڑ دو میں کرتی جاؤں گی. تو وہ پھر بچے ایسے بیٹھتے تھے, پھر ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. پھر مطلب ابھی تو میں لیکچرر ہوں بھائی, تو میں پھر ان کو کہتی تھی کہ یہ پیسے لو, جاؤ ٹکی ٹافی لو. تو وہ فیلنگ بھی ذرا اچھی لگتی تھی کہ اب آپ دینے والے بن گئے ہو. تو وہ پھر شام کے ٹائم ہمارے کڑک میں جو ہے ہمارے گھر میں ٹکی آتی تھی. تو وہ چونکہ میرے جو دادا ابو تھے وہ پولیٹکس میں بھی تھے, اور انہوں نے بلوچستان کی فریڈم کے لیے کام کیا تھا. میں گئی اس بار کوئٹہ, میں ضرور وہ کتابیں شیئر کروں گی, ان کے ولاگز بناؤں گی کہ میرے دادا کی جو کنٹریبیوشن ہے فریڈم موومنٹس میں, جب برطانیہ یہاں پہ رائج تھا تو لیبر موومنٹ کا حصہ میرے دادا رہے ہیں. اور وہ ٹرین پہ سو جایا کرتے تھے کہ ان کو ان کی جو یا کیا دہاڑی, ان کو ان کی ویجز دو. ابھی مجھے اردو میں مزدوری, ان کو ان کی مزدوری دو. وہ انگریز جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے تھے, ایک تو ان سے ایکسٹرا کام لیتے تھے,
اور پھر ان کو ان کے ویجز بھی نہیں دیتے. تو میرے دادا کے نام کتابوں میں ہے اور قاضی داد محمد, اور وہ کتابیں ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو وہ میں گئی تو میں نے ضرور یہ والا کام کرنا ہے. تو یار یہ بات میں کہاں سے, ہاں تو وہ جو ٹکی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ میرے دادا جو ہے وہ یہ فریڈم فائٹنگ وغیرہ میں انوالو تھے. اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ قاضی کا لقب ملا, وہ ایک ٹائٹل انہوں نے ارن کیا, انہوں نے کمایا یہ ٹائٹل کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے تھے. پھر میری پھپھو جو تھی وہ مردوں وغیرہ کو نہلانے کے کاموں میں تھیں. پھر ہمارے وہیں گاؤں میں ہی کچھ لوگ تھے جو کہ مسجد میں نماز اور امامت کا کام کرتے تھے. تو جو علاقے کے سردار تھے نواب باروزئی, انہوں نے یہ کیا کہ ان کو جو ہے یہ لوگ جو ہے کیونکہ ان چیزوں میں ہیں انگیج, تو یہ لوگ پیسہ نہیں کما سکتے بیکاز یہ لوگ تو اس چیز میں اپنے آپ کو سرو کیا ہوا ہے. تو ان کو جو ہے پورے گاؤں والے ٹکی بھیجیں گے, مینس کھانا بھیجیں گے. تو روزانہ شام کو اس وقت سے لے کے آج دن تک وہ ٹکی جو ہے وہ شام کو آتی ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس کام کے لیے مختص ہے, وہ بچہ جاتا ہے تو وہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ وہ گاؤں کی جو عورتیں ہیں, میں ضرور یہ سب چیزیں فلم کروں گی. گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ روٹی میں سالن رکھ کے دیتی ہیں کہ بھائی یہ قاضی والوں کی ٹکی ہے, تو وہ بچہ لاتا ہے ساری روٹی. تو میں جب جاتی تھی وہاں پہ تو جب وہ ٹکی آ جاتی تھی تو میں وہ ٹکی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی. پھر میں ایک ایک کر کے کھولتی تھی کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ میں کھا لیتی تھی. تو وہ بھی ایک بڑی خوبصورت فیلنگ تھی کہ وہ بچپن میں جو ہم کیا کرتے تھے. اور یار گاؤں کی خواتین کے ہاتھ کی بنی روٹی, ایک تو وہ اتنی براؤنش ہوتی تھی, مجھے نہیں پتا کیوں, نہ گھی ہے نہ کچھ ہے, سمپل روٹی ہے وہ اتنی براؤنش ہے, وہ گندم کیسی ہوگی. پھر اس میں وہی اس عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جو اس نے اتنے پیار سے اپنے بچوں اپنے شوہر کے لیے بنایا, تو وہ کھانا جو میں کھاتی تھی, ہائے 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 مت پوچھو کیا ہو جاتا تھا مجھے. تو وہ ایک اور خوبصورت احساس تھا, اور ایک احساس تھا کہ یار فیملی فیملی دیز آر مائی روٹس, یہ میری فیملی ہے, یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ بھی ایک چیز تھی کہ میں سوچوں ان سب چیزوں کے بارے میں کہ کیا مجھے واپس پلٹ کے اپنے خاندان والوں کی طرف آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیں پرابلمز ہر خاندان میں ہوتی ہیں, اسی طرح ہمارے خاندان میں بھی ایشوز تھے, پرابلمز تھی. تو جب میں دادا عبداللہ کے ساتھ جاتی چائے وغیرہ پینے کے لیے نا, تو مجھے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ان لوگوں نے تو اس وقت میں ایسا کیا اور تم اب ان کے ساتھ ہی گھوم پھر رہی ہو. یار مطلب ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب خون کے جو رشتے ہیں ان سے کیسے علیحدگی اختیار کرو گے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہ کشش اتنی زیادہ ہے کہ اس کو توڑنا آلموسٹ امپاسبل ہے. وہ جیسے ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ناخن جو ہے وہ انگلی سے جدا نہیں ہوتا, تو اب اس کو آپ کیسے جدا کرو گے وہ پھر سے اگ کے آ جائے گا. تو اب میں پھر یہ سب چیزیں ہو گئی, پھر میں نے کہا یار چلو میں لیٹ گو کروں گی, میں نہیں سوچوں گی ان سب چیزوں کے بارے میں. 20 سال پہلے کسی نے کیا کیا, 30 سال پہلے کسی نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. مجھے محبت ہے, میں جاؤں گی, اور اگر وہ بھی میرے بارے میں یہی محسوس کرتے ہیں تو میں جاؤں گی. اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو یک طرفہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر میں نہیں جاؤں گی. تو پھر میری خالہ نے جب مجھے یہ سب کچھ بولا تو میں نے ان کو بتایا کہ خالہ میرے ساتھ یہ تب سے ہو رہا ہے جب میں سبی میں تھی. تو سبی یونیورسٹی میں میری اماں سبی میں نہیں تھی, تو میرے کو ہاسٹل میں رہنا تھا, اور کڑک سے روزانہ آنا جانا بہت خواری کا کام تھا. تقریباً 1 گھنٹہ اس میں میرے خیال سے لگ جانا تھا, 45 منٹس یا 1 گھنٹہ, کیونکہ پہلے کڑک سے آنا پڑتا ہے سبی, پھر سبی سے آنا پڑتا ہے جہاں پہ ہماری یونیورسٹی ہے. تو بیچ شہر میں آنا, پھر روڈ بھی اچھے نہیں ہیں, جھمپ الگ ہیں, تو اس لیے وائز یہی تھا کہ بندہ ہاسٹل میں رہ لے. تو میں سبی یونیورسٹی کے ہی ہاسٹل میں تھی, بٹ ڈیفینیٹلی آئی مسڈ مائی فیملی. تو پھر میں کہتی کہ ویکینڈ ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, تو میں جایا کرتی تھی کڑک. تو تب مجھے یہ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یار فیملی آپ کی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, فیملی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہوتے. اور فیملی میں لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کو دل میں رکھنا, اتنا زیادہ انا کا بنا لینا,
ہر چیز کو انا کا حصہ بنا، ہر چیز کو انا بنا لینا کہ تم نے یہ کیا تو بس ٹھیک ہے، اب میرا تم کو ٹاٹا بائے بائے ہے. تو میں نے کہا نہیں آنٹی، میں ان کو بولتی، تو میں نے کہا آنٹی نہیں، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. تو ابھی امی کے فیملی میں بھی میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یار کزنز ہیں آپ کی، خالہ کی بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جب آپ پردیسی ہو جاتے ہو نا تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ سب کی یاد آنے لگتی ہے. پھر آپ کہتے ہو یار وہ میری کزنز، میرا خون ہے وہ، آپ کے وہ سسٹرز والی جھلک دیتی ہیں، تو ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو میری جو خالہ، تھرڈ نمبر پہ میری جو خالہ ہیں، ان کی بیٹیاں نا مجھ سے بڑی ہیں، ایک ایک 2 2 سال کا فرق ہوگا. تو ان کے ساتھ میری اچھی خاصی بنتی تھی. وہ لوگ مجھے ڈانس سکھاتی تھیں، ہم لوگ ایسے گانا شانا گاتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیاں جو تھیں مجھ سے، وہی میں جیسے بتا رہی ہوں 2 2 سال کا فاصلہ ہو گیا، 1 1 سال کا. تو وہ فیشن میں بھی تھیں. پھر وہ یہاں کوئٹہ میں رہتی تھی تو ان کا اسکول بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. پھر وہ لوگ ڈانس وغیرہ یہ سب کچھ کرنا، تو بڑی زندہ دل وہ لڑکیاں تھیں. تو میری اماں تو بالکل سمپل سی ہوتی تھی. ہمارا فیملی کا سسٹم بالکل ہی الگ سا تھا. تو بس پھر میں ان کو دیکھتی، وہ لوگ جب آتی سبی میلے میں تو وہ مجھے بھی چیزیں سکھاتی، تو میں کہتی یار یو گائز آر مائی آئیڈیلز. تو وہ ایک بہت اچھا ہمارا وقت گزرتا تھا. پھر بڑے ہو کے وہی بات ہے کہ ہر خاندان میں پھڈے ہوتے ہیں، تو ایک مکان کے اوپر ایک پھڈا چل رہا تھا. بس پھر اسی میں چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئیں. تو اب پھر کافی ٹائم کے بعد پھر میری اسی خالہ کی نا طبیعت خراب ہو گئی. تو پھر میں نے اپنی اماں کو بولا کہ اماں یار سب کچھ کے اوپر مٹی پاؤ، جو بھی ہے رشتہ دار ہیں، مطلب آپ کی زندگی کتنی ہے یار، 2 دن کی زندگی ہے، آج ہیں ہم لوگ، کل کو شاید نہیں ہوں گے، تو جاؤ. تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار پازیٹیو رسپانس ہی آئے اگلے کی طرف سے. تو اب ہیں خاندان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار ہمیں نہیں کرنی بات، ہمیں نہیں پیچ اپ کرنا دوبارہ سے. لیکن میں کہتی ہوں یار میں نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. میں آتی ہوں پاکستان، تم نے ملنا ہے، پیار سے بات کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، میں مور دین ریڈی ہوں ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، باقی آپ اگر نہیں کرتے ہو تو پھر یک طرفہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بس بات یہ تھی کہ خون میں بڑی کشش ہوتی ہے، اور وہ آپ کو بہت بہت زیادہ چینج کر سکتا ہے. اور کمی ان کی تب ہی محسوس ہوتی ہے جب آپ کے پاس وہ نہیں ہوتے. چیزیں جب تک ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم انہیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. عورتیں پھر بھی یار ٹھیک ہوتی ہیں، اس پہ اگر ہم کہیں کہ ابھی کیا بات کریں، اس ٹاپک پہ کبھی اور بات کر لیں گے. تو یہ تھا آج کا ولاگ گائز. یہ میرا کھانا بن چکا تھا، اور یہ دیکھیں چکن اچھے سے بن گئی تھی، اور وہ اس کے جو گوشت کے پیسز تھے وہ گر رہے تھے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ، اور میں اتنا حیران ہوں کہ میں نے اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ڈالا. یہ اس کا اپنا پانی ہے جو کہ آدھا جو کنٹینر ہے وہ بھر گیا تھا اس سے. وہ میں تو بہت حیران رہ گئی. نیکسٹ ٹائم میں نے کبھی بھی پانی نہیں ڈالنا چکن میں. سو چکن بھی ریڈی ہو گیا. سمپل میں نے روٹی بنا لی اس کے ساتھ، ویشی بنا لی، وہ بھی آپ نے دیکھا میں نے کیسے بنائی. اٹس ویری سمپل، اور کھانا بہت مزے کا بن گیا تھا. گرین چلی میں نے ایک اور بھی اس کے ساتھ اٹھا لی تھی کھاتے ہوئے، کیونکہ گرین چلی کے بنا تو میں مر جاؤں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو کوشش یہی رہے گی کہ میں روزانہ ایک ولاگ بناؤں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس طرح سے میں کسی نئے ٹاپک پہ نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گی. ٹیک کیئر گائز، بائے.